بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی دلچسپ حدیث پاک لے کر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا واقعہ لے کر۔ امید ہے کہ آپ سنیں گے اور ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا، اور تیر امام الانبیاء کی طرف آ رہے تھے اور میں تیروں سے آپ کی حفاظت فرماتا تھا۔ اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک تیر امام الانبیاء کے چہرے کی طرف آیا، یعنی کفار نے آپ کے چہرے کو نشانہ بنایا اور آپ کے چہرے کی طرف تیر پھینکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو بچایا اور وہ تیر سیدھا آ کے میری آنکھ میں لگ گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ تیر تھا جو کفار کی طرف سے آخری تیر پھینکا گیا تھا، جو میری آنکھ میں آ کے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کا جو ڈیلا تھا وہ باہر آ گیا، رخسار کی طرف آ گیا۔ جب رخسار پہ پہنچا تو امام الانبیاء نے دیکھا میرے آقا نے میرے ڈیلے کو بہتی ہوئی آنکھ کی جگہ رکھا اور اپنا دست شفاعت پھیرا۔ فرماتے ہیں کہ دست شفاعت پھیرنے کی دیر تھی کہ میری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میری آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن بھی ہو گئی۔ یعنی امام الانبیاء کے چہرے کی حفاظت فرمائی، اور اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور اللہ کے محبوب نے دست شفاعت پھیرا اور اللہ نے آپ کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے زیادہ روشن فرما دیا۔ اور دوسری جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے امام الانبیاء کے چہرے کی حفاظت فرمائی تو وہ تیر آپ کی آنکھ میں آ کے لگا اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ امام الانبیاء نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، یا اللہ جس طرح قتادہ نے تیرے محبوب کی حفاظت فرمائی ہے تو بھی اس کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ روشن فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے دعا فرمائی، اللہ نے حضور کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا، میری آنکھ کو بھی ٹھیک کر دیا اور میری آنکھ کی روشنی کو پہلی آنکھ سے زیادہ کر دیا۔ اور جو تیسری حدیث مبارکہ اسی ضمن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھ پہ جب تیر لگا تو آپ نے اس آنکھ کو امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا، قتادہ اگر تو چاہے تو تیری آنکھ کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کر لے تو اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت بہت بڑی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ جنت عطا فرما دے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک آنکھ والا ہو جاؤں، یعنی میری ایک آنکھ ضائع ہو جائے، چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ فرمایا، حضور آنکھ میری وجہ سے دے دیجئے اور جنت اپنی دعا کی وجہ سے دے دیجئے۔ تو امام الانبیاء نے آپ کے ڈیلے کو پکڑا اور آپ کی آنکھ پہ رکھا اور اپنا دست شفاعت پھیرا۔ دست شفاعت پھیرنا تھا کہ اللہ نے آنکھ کو درست فرما دیا اور پہلی آنکھ سے زیادہ اس آنکھ کو روشنی عطا فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ جس پہ میرے آقا نے لواب دہن لگایا تھا، دست شفاعت پھیرا تھا، فرمایا اس کے بعد اس آنکھ میں کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا، اور فرمایا پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ روشن ہو چکی تھی، اللہ نے اس کو زیادہ روشنی عطا فرما دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے پھر دعا بھی فرمائی، یا اللہ قتادہ کو جنت بھی عطا فرما دے، کہ اللہ کے محبوب نے مجھے آنکھ بھی عطا فرما دی اور اللہ کے محبوب نے مجھے جنت بھی عطا فرما دی۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کچھ دے نہیں سکتے، اس حدیث سے مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام خزانوں کی کنجیاں
عطا فرماتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ یعطی انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اسی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے محبوب کو جنت کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، جسے چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں جنت عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔